مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں یہ بچے رسول اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، پریسوں کی اس آواز کو بیلنس کرنا پڑتا ہے مشینوں ہم کو ضرورت کیا، حسین ہم کو ضرورت کیا، کہ جب سینے میں بچوں کے، کہ جب سینوں میں بچوں کے ہمارے تیر پارے ہیں، ہمارے تیر پارے ہیں، زمانے بھر کے تم سارے کتب میرا قرآن جلے گا کیا، میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں، جو ہے حافظ کے سینے رمضان کے نبی کی نعت پڑھنی ہے، ہواؤ آؤ شہر سرور کونین سے ہو کر، ہواؤ آؤ شہر ہماری فکر مہکاؤ، نبی کی نعت پڑھنی ہے، ہماری فکر مہکاؤ، نبی کی نعت پڑھنی ہے، قلم کاغذ قلم کاغذ لیے بیٹھا ہوا وہ بل۔ دیکھیے دستار بندی تو اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں میں، دوسرے بچوں میں، محلے کے لوگوں میں، گارجینوں میں شوق پیدا ہو اور مدرسے کی کارگزاری جو ہے وہاں تک پہنچے کہ مدرسہ کیا کام کر رہا ہے اور کس تعلق سے کام کر رہا ہے، کس حالات میں کام کر رہا ہے اور ترقی ہے یا تنزلی ہے، اس کی وجہ سے دستار بندی وغیرہ کا جلسہ کیا جاتا ہے۔ مدرسہ باب القرآن عظمتیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ الحمدللہ ہر سال جس بھی کمپٹیشن میں یہاں کے طلبہ حصہ لیتے ہیں، نعت، قرأت، اذان، تقریر، الحمدللہ اکثر جگہ یہ اول آتے ہیں
اور اس کا اعلان بھی اس سال بھی ایسا ہوا ہے 2025 میں کہ یہاں کے ایک طالب علم نے اول انعام حاصل کیا قرأت کے کمپٹیشن میں. اور آئندہ بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح اس مدرسے کے لیے کام کریں کہ یہ مدرسہ آگے ترقی کرے. اور ترقی ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے اس طرح ترقی کریں کہ دوسروں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کا علم ہم ان کو اس طرح دیں کہ وہ کبھی بھی اپنے کو کمتر محسوس نہ کریں. کہ یہاں ہاسٹل ہے اور باہر سے بچے آتے ہیں تو ہاسٹل میں جی ہاسٹل میں تقریباً 50 کے قریب ابھی بچے ہیں. اور وہ کم زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی بیمار پڑ گئے, داخلہ ہوا, پھر نیا داخلہ ہوا, پھر داخلہ کٹ گیا, تو اس سے 50 ایوریج ہے. اور الحمدللہ یہاں بچے پڑھتے ہیں, کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور انگریزی بنگلہ ماسٹر بھی آتے ہیں, وہ بھی اپنے وقت سے آ کر وہ یہاں پڑھا کر جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے بچے ترقی پذیر ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا ہے نا کہ یہ دین بیداری ماحول ہے اور ناچ گانا یا اور بھی کچھ ہو تو اس کے لیے بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن مدرسے کے لیے تھوڑا کتراتے ہیں. تعاون تو آتا ہے لیکن جس طرح آنا چاہیے. دیکھیے مال سے ہم ترقی کریں گے, اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوگا تو ہم اس کو ترقی پہ زیادہ نہیں لے جا سکتے ہیں. تو اس طرح لوگ آتے ہیں لیکن وہ ذوق اور شوق نہیں ہے. اور آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے, دینی جلسے ہوتے ہیں, وہاں لوگ بیٹھنے تک کے بھی مقدار میں نہیں ہوتے ہیں, بس تھوڑے سے چند لوگ بیٹھے رہتے ہیں. کہ مدرسہ اور مکتب ہے اور کام بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کام کرے گا. مفتی صاحب نے ایک بات اور کہی کہ ماحول کی ضرورت ہے, صرف علم ہونے سے نہیں ہوگا, اس کو بچانے کے لیے ماحول کی ضرورت. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ حفظ کیا, بہت بہترین, لیکن جب گھر گیا فارغ ہو کر کے تو وہاں اس کے گھر میں کوئی ماحول نہیں, نہ قرآن پڑھنے کا ماحول, نہ نماز. وہ دھیرے بچہ بیک فٹ پہ آتے آتے ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے. تو مفتی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ماحول بنائیے, ماحول پیدا کیجیے گا تو بچے پھر اس میں پھنسیں گے نہیں. عظمتیہ کا سالانہ جلسہ تھا, الحمدللہ بہت کامیاب رہا. اور الحمدللہ دینی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں جو بھیڑ ہوتی ہے, جو عوام آتے ہیں, ان میں مدرسہ باب القرآن عظمتیہ میں جو لوگ شروع سے آخر تک بیٹھے رہے اور پورے پروگرام میں شریک رہے اور پروگرام کو دیکھا اور علماء کے بیانات سنے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور الحمدللہ کثیر تعداد میں عمائدین شہر, ہمارے کلکتہ کے مساجد کے ائمہ حضرات, علماء حضرات تشریف لائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ اس جلسے میں شرکت انہوں نے کی اور اس جلسے کو کامیاب بنایا. مدرسہ باب القرآن عظمتیہ, یہ ہے باب کے معنی ہے دروازہ کے, یعنی قرآن کا دروازہ ہے, یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ اس میں آئیں, اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیں اور اپنی آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ حافظ بنا رہے ہیں تو آپ دنیاوی تعلیم نہیں دے سکتے. الحمدللہ اب مدارس میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ الحمدللہ مدارس میں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے وہیں الحمدللہ سائنس بھی اور کمپیوٹر بھی اور انگریزی کی بھی تعلیم ہو رہی ہے. تو آپ اس طرف توجہ دیں تاکہ آنے والے دور میں آپ کو امام مل جائیں, ائمہ حضرات ملیں, آپ کے لیے جو دینی ضروریات ہیں اس کے لیے آپ کو آسانی ہو. اس کے لیے آپ کو مدرسے کا رخ کرنا ہوگا. آپ مدرسہ باب القرآن عظمتیہ کا سالانہ جلسہ آپ نے دیکھا کہ اس میں بچے کی دستار بندی ہوئی, اب یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں, اب یہ قرآن کی خدمت کریں گے. اللہ ان سے دین کے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے میں کسی کو ایڈمیشن کرانا تھا تو کس طریقے سے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا ایڈمیشن کے حوالے سے, ہمارے یہاں 10 شوال کو داخلہ شروع ہو جاتا ہے ایڈمیشن, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, پڑھائی چلتی رہتی ہے, اور 10 شوال کو داخلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بچے کا ایڈمیشن شروع ہو جاتا ہے. دیکھا گیا دستار بندی کے ساتھ ساتھ مولانا ابو کلام آزاد ایوارڈ بھی دیا گیا, یہ کیا نیا شروعات کیا گیا ہے؟ دیکھیے ان لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے جو لوگ ملی اور سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا گیا تاکہ وہ اس طرح سے اور بھی دینی اور ملی خدمات انجام دیں تاکہ قوم بھی ترقی کرے اور ملک بھی ترقی کرے. دیکھیے ہمارا جو مدرسہ ہے وہ
چندے کے اوپر ہے، کیونکہ ہم بچوں سے زیادہ ایڈمیشن فیس بھی نہیں لیتے ہیں اور نہ ہم بچوں سے زیادہ خوراکی بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی بچے آتے ہیں وہ زیادہ تر بچے اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ دیں، ایڈمیشن کرائیں یا ماہانہ جو خوراکی ہے وہ دیں۔ اسی لیے ہم نے بہت مختصر اس کا ایڈمیشن فیس بھی رکھا ہے، خوراکی بھی رکھا ہے، تاکہ غریب بچے پڑھ پائیں۔ امیر کے بچے تو آپ کہیں بھی پڑھا لیں گے، کسی بھی کالج میں، کسی بھی اسکول میں آپ پڑھا لیں گے، لیکن جو غریب طبقہ ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پڑھے گا، یا ان کے والدین فکر مند رہتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں پڑھے گا، تو اس حوالے سے ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ کوئی بھی اگر غریب ہو یا ایسا ہو کہ مالی اعتبار سے کمزور ہو تو ان کے بچے ہمارے یہاں بآسانی قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی، بنگلہ اور کمپیوٹر کی بھی تعلیم حاصل بچی کو کریں۔ بھی یہاں پہ دیکھا گیا، قرآن حافظ ہوا، یہ پہلی دفعہ اس طرح اسٹیج میں دیکھا گیا ہے، اور ہم نے پہلے کبھی اس طرح اسٹیج کیا وہ بھی ابھی تراویح پڑھانے کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ اگر بچی جو ہے ہر دور میں حافظہ ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ دیکھیے یہ جو بچی کو جو دوپٹہ دیا گیا، کیونکہ بچوں کو تو دستار باندھی جاتی ہے لیکن ان کو آپ باندھ نہیں سکتے، تو ان کو دوپٹہ عام طور پر پہنایا جاتا ہے، تو دوپٹہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور مدرسے کا تعارف ہو، تاکہ لوگ جانیں کہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اصل پروگرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ یہاں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ قبل القرآن عظمتیہ کا آج یہ پروگرام جو تھا وہ دستار بندی کا پروگرام تھا، اور قرآن کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اس میں آنا بھی سعادت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس جو ہیں یہ دینی قلعے ہیں، یہ ہمارے قلعے ہیں، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور ابھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، میرے ذہن میں جواب ہو رہا ہے کہ میں کچھ بولوں اس پر، کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی لوگ اس میں نہیں آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ اس میں نہیں آتے، کیا وجہ ہے کہ مدرسے پر توجہ نہیں ہوتی ہے، تعاون نہیں کرتے لوگ۔ تو دیکھیے ترجیحات بدل رہی ہیں، قوم کے جو حالت ہے نا ترجیحات بدلنے کی وجہ سے ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنے پاگل ہو رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں کہ دین کی طرف سے رغبت ختم ہو رہی ہے۔ تو جہاں نمائش ہو رہی ہے، جہاں کچھ مل سکتا ہے، جہاں کچھ شہرت مل سکتی ہے، جہاں نامآوری ہو سکتی ہے، کچھ لوگ تصویر کھنچوائیں گے، کچھ لوگ نیتا کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، تو وہاں کچھ کرنے سے کچھ ملے گا۔ سیاسی آقاؤں کے سامنے اگر کچھ دیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، تو وہاں نامآوری بھی ہو سکتا ہے، کچھ مل جائے ان کو۔ لیکن یہاں تو جانتے ہیں خالص دین کا معاملہ ہے، خالص اللہ کا معاملہ ہے، دیکھے گا کون؟ تو وہاں جو خود نمائی کی بات ہے نا وہ یہاں نہیں ملنے والی ہے، یا ان سے بہت بڑا کچھ پروگرام نہیں ملنے والا ان کو، یہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے پروگرام وہ لوگ تعاون کرتے ہیں جو واقعی دینی خدمات کا جذبہ رکھتے ہیں، اور میں سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ایسے لوگوں کو، جو ایسا نہیں کہ دین کا کام ہو نہیں رہا ہے، مدرسے کام نہیں ہو رہا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جس انداز میں ہونا چاہیے اور جس رفتار سے ہونا چاہیے اس رفتار سے نہیں ہو رہا۔